کہ نواز شریف بھی جیل گئے. اور بھائی نواز شریف اس لیے جیل گئے تھے کیونکہ جو پاناما کا جو انٹرنیشنل چوروں کی ایک لسٹ آئی، انٹرنیشنل چوروں کی ایک لسٹ آئی، اس میں نواز شریف اور پورا اس کا ٹبر شامل تھا. اس لیے وہ جیل میں گئے. اس لیے نہیں گئے کہ وہ کوئی قوم کی خاطر گئے تھے، وہ اس لیے گئے تھے کہ انٹرنیشنل چوروں کی ایک لسٹ آئی سرٹیفائڈ، اس میں نواز شریف، شہباز شریف ان سب کا. سن لیا آپ نے یہ گفتگو، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آگے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دوسری طرف عادل بزئی نے سینیٹ میں ایسی تقریر کی جس میں انہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے. عمران خان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، اور عمران خان پر ٹیکس لگاؤ تو IMF کے پاس جانا نہیں پڑے گا، یہ کیا معاملات ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے. دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں ایک بار پھر عمران خان کی حمایت میں لوگ بول پڑے ہیں، اور جو وہاں کے مینیز ہے وہ بول پڑے ہیں عمران خان کے حق میں، یہ کیا معاملات ہے اور انہوں نے کیا کیا باتیں کی، اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. دوسری طرف جو ناراض اراکین ہیں اور 3 اور بڑے بیک ٹو چینل، وہ یہ چاروں جو ہے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، یہ کیا معاملات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہاں سب سے پہلے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ عادل بزئی کے حوالے سے رکھتے ہیں، اور اب میں آپ کو ان کو ویڈیو کلپ بھی سنواؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کے رہائی کے لیے اگر 1 ملین روپے بھی چاہیے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم کسی طریقے سے وہ اکٹھی کر کے آپ کو دیں گے، لیکن آپ عمران خان کی رہائی کر دو. ایک طرف تو جو سینٹ اور اسمبلی میں یہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی بیک ٹو بیک 4 جگہوں سے جو نا پاکستان تحریک انصاف کو یہ آفر مل رہی ہے کہ بڑے جو نا جن کو کہ 3 مہینے میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو جو ان کو ایک آفر مل رہی ہے، وہ انہوں نے جو ناراض اراکین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات کرنے چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اختیارات دے دیے جائے جس طریقے سے محمود خان اچکزئی کو اختیارات دیے تو ہم مذاکرات کے لیے جو نا آگے مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. دوسری طرف قومی مذاکراتی کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کے ساتھ کچھ مذاکرات کرے. لیکن اگر حال ہی میں دیکھا جائے تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے گفتگو کی تھی کہ کس طریقے سے جو 9 مئی کے کیسز میں اور دیگر کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہیں، وہ کس طریقے سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے جیل کے اندر ہے، وہ کس حالات میں ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ساری چیزیں بیان کر دی. اگر یہی معاملات ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے کارکن ہیں ان کے لیے اور جو ان کے لیڈرشپ ہے ان کے لیے جو ہے اب مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. ایک طرف تو کوششیں تو جاری ہے، دوسری طرف جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی مذاکرات کی جا رہی ہے اس کے لیے عمران خان سے ملاقاتیں بھی ضروری ہے. تو اس وجہ سے جو نا عمران خان سے بھی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر حکومت کی طرف سے ذرا سا بھی موقع دیا جائے یا عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کھول دیے جائے تو آنے والے ٹائم میں اس کا مثبت جواب ملے گا. اور اگر آنے والے ٹائم میں اگر عمران خان کی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات ہو اور عمران خان کو اسپتال شفٹ کیا جائے تو اس سے مثبت جواب مل سکتا ہے. دوسری طرف جو عادل بزئی نے عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 1 ملین روپے چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف عمران خان کی رہائی کر دو. انہوں نے یہ کیا کہا، یہ ذرا مختصر سی ویڈیو کلپ دیکھیں. ہم پاکستانی آپ کو $1 بلین جمع کر کے دیں گے، مگر ایک شرط سے، آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں. عمران خان صاحب کی رہائی پہ، آپ عمران خان صاحب کی نہیں حقیقت بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کی رہائی پہ ہم $1 بلین آپ کو اکٹھا کر کے دیں گے. یہ آج میں بہت بڑا اعلان چیلنج سن لیا آپ نے عادل بزئی کی گفتگو کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ بابر سلیم سواتی کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اسپیکر خیبر پختونخوا کے انہوں نے اپوزیشن کو بار بار یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو بھی کہنا چاہ رہے ہو تو کہہ سکتے ہو. ایک طرف پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو بڑی مشکل سے ان کو جو نا مائک کھولا جاتا ہے، اور جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ جس طریقے سے اپوزیشن زیادہ تر وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اس کے ساتھ کس طریقے سے رویہ برتا جا رہا ہے، اور بابر سلیم سواتی جو اپوزیشن کو خیبر پختونخوا میں کس طریقے سے ان کو سپیس دے رہا ہے، اور کس طریقے سے باری باری علاقے کے پی حکومت پر تنقید کرتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو موقع دیا جا رہا ہے. اور ایک طرف پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن میں رہنما ان کو موقع نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق جاوید کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے مشہور ہو تو پھر عمران خان کے نام سے کیوں خوف کھاتے ہو، اس لیے تو مقبولیت کا اتنا خوف کیوں ہے تمہیں. وہ 1040 دن سے زیادہ کے بعد بھی وہ قید میں ہے اور پوری قوم کے لیے وہ لڑ رہا ہے، اور تم وہی چور کے چور ہی رہ گئے. انہوں نے جب پنجاب میں اپوزیشن کو جب مائک ملا تو انہوں نے ان کی حکومت کی اینڈ سے اینڈ بجا دی. اور یہاں پر یہ تو فاروق جاوید نے یہ گفتگو کی. جو دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو انتہائی اہم ہے. وہ یہاں پر انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں انہوں نے یہ بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر
آپ اپنے فیلڈ مارشل کو ایک سائڈ پہ کرو، خدا کی قسم آپ ایک ہفتے بھی تم لوگوں کی حکومت نہیں رہے گی۔ یہ پنجاب اسمبلی سے یہ گفتگو بھی سامنے آئے گی، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمان یہ گفتگو کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ذرا سا بھی فیلڈ مارشل ایک ہفتے کے لیے ہٹ جائے تو آپ کی حکومت ایک ہفتے سے زیادہ ٹک نہیں سکتی۔ تو یہ پنجاب اسمبلی سے یہ آواز بھی حکومت کے لیے آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رانا اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو، یہ کوئی میرے جیسا اگر آ گیا تو میں کسی کو جہاز میں بیٹھ کر بھاگنے نہیں دوں گا۔ یہ انہوں نے غالباً نواز شریف کے لیے کہا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ میں کسی کو جہاز سے بھاگنے نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارے مذہب میں لکھا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ آنکھ کا میرے خیال سے جو بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے حوالے سے، کہ اگر ہماری حکومت آئی تو جس طریقے سے عمران خان کی آنکھ کے لیے مسئلہ ہے، تو آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کی آنکھ کے بھی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور ایک بار پھر متحرک ہو گئے، انہوں نے ایک بار پھر میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے بالکل سیدھا ہی عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو اخبار ٹی وی بند کیا گیا ہے ان کے ساری وجوہات انہوں نے بتا دی، کیونکہ جب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کہ عمران خان تو جیل سے باہر آ جائیں گے، کہیں ایک طرف تو حکومت کے ساتھ مذاکرات، بیک ٹو بیک 4 چینل بھی ایکٹیو، اور وہ کہاں سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ چاروں طرف سے کوشش ہو رہا ہے کہ عمران خان کو جو نا رہا کرنے کے لیے پوری طریقے سے کوشش جاری ہے۔ دوسری طرف 3 مہینے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم ہے، اور یہ اعلان بھی کیا ہے کہ 3 مہینے میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، لیکن اختیارات دے دیے جائے۔ یہ تو خیر ایک معاملات ایک سائڈ پہ، لیکن جب ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب کوششیں تیز ہو گئی، تو اب یہاں پر طرح طرح کے لوگ جو نا یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں تاکہ عمران خان کو منہ دکھانے لائق رہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے آپ کی رہائی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو ناراض اراکین ہیں ان کو بھی اچانک یاد آ گیا، 3 سال کے بعد ان کو یاد آ گیا کہ اب ہم نے پارٹی میں بغاوت کرنی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ عمران خان کے اخبارات، ٹی وی اور ملاقاتیں اس لیے بند ہیں کیونکہ ہم نے پریشر کم کر دیا ہے۔ ہمیں مزید کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹریم موومنٹ کے ذریعے ہمیں پریشر جو نا بڑھانا ہوگا، ہمارے ناراض اراکین بھی یہاں سے، اور ہمارے ناراض اراکین کا بھی یہیں سے تحفظات ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات تسلی بخش نہیں ہے، سہیل آفریدی کے خلاف نہیں، میں سہیل آفریدی کے خلاف نہیں۔ یہ علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو کی۔ اس حوالے سے علی امین گنڈاپور نے کیا کہا، ذرا مختصر سی ویڈیو کلپ دیکھیں۔ کیونکہ پریشر کا بلڈ اپ نہیں کرتے آپ تو زیادتی ہو رہی ہے کہ ملاقات بھی بند ہے، علاج بند ہے، اخبار ٹی وی بند ہے، یہ ساری چیزیں بند ہوئی ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہمارا پریشر جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے، تو پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا، اور پریشر بلڈ اپ والی بات ہے اسٹریٹ موومنٹ سے تحریک سے ہی ہوتا ہے۔ سن لیا آپ نے علی امین گنڈاپور کی گفتگو کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ اب آہستہ آہستہ سارے جو ہے منظر عام پر آئیں گے اور میڈیا سے گفتگو کریں گے اور ایک شوشہ چھوڑیں گے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ ہے، اور اگر سنجیدہ تھے اور اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ وفادار تھے تو شروع میں کیوں نہیں پریشر ڈالا، 3 سال شخص کو کیوں جیل میں رکھنے دیا آپ لوگوں نے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ انہوں نے گرفتاریوں اور ملاقاتوں کے حوالے سے ان سے صحافیوں نے سوال کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ درخواست یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی سے ملنے دیا جائے، حد ہو گئی ہے، میں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی حمایت کبھی نہیں کی، سیاست میں رواداری اور خدمات کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ بیرسٹر گوہر نے گفتگو کی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ انتہائی اہم خبر ہے، وہ لطیف قرصہ نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ گزشتہ روز جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، اسحاق ڈار، محسن نقوی اور جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے، انہوں نے وہ جا کر ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر پہنچے ہوئے مذاکرات کے لیے۔ تو اس پر جب پاکستان میں خبریں چلی تو اس پر لطیف قرصہ کی ایک اہم گفتگو سامنے آئی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی ایس پی آر ہر ہفتے اتنے لمبے چوڑے بھاشن دیتے ہیں کہ ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر یہ وہاں کیا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، تو
یہ مذاکرات کے لیے وہاں کیوں پہنچا ہے؟ یہ لطیف کوسہ نے بڑا سوال اٹھا دیا۔ یہاں پر ایک اور سوال اٹھاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا فوجی سربراہ کا کام ہے کہ وہ جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ کرتا رہے؟ ایک اور بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جو جے ڈی ونس ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی وائف سے میری بات فون پر نہیں ہوتی جتنا میں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بات کی ہے۔ میں نے اس جنگ کی صورتحال میں شاید خطے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہے، لیکن اس پر لطیف کوسہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ کام ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج کے ایک سربراہ کا کام ہے یا سیاستدانوں کا کام ہے؟ تو یہاں پر بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے لطیف کوسہ نے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج فادر ڈے ہے، منایا جا رہا ہے۔ فادر ڈے آج پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔